پاکستانی میڈیا باعث بگاڑ ہے قرارداد کی حمایت کر رہی تھی فضا قمر، اور اب قرارداد کی مخالفت میں تشریف لائیں گی کہکشاں، اور کہکشاں جو ہیں وہ جسٹ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ میڈیا جو کہ معاشرے کا چوتھا اہم ستون ہے، میڈیا یعنی کہ ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات، پاکستان ہمارے ملک و قوم کی ترقی کا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صدر علی وقار، ایک پیالہ ہے کہ جس میں شہد بھی پیا جا سکتا ہے، پانی بھی اور شراب بھی، لیکن دوش پیالے کو نہیں بلکہ پینے والے کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوش میڈیا کو نہیں دیا جا سکتا، دوش میڈیا کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہمارا میڈیا آزاد ہے اور وہی دکھاتا ہے جو وہ دیکھتا ہے کہ صدر علی وقار دلخراش حادثات سے لے کر خوشگوار واقعات تک، ادب سے لے کر آرٹ تک، زرعی، اقتصادی، معاشی خبروں سے لے کر موسم کی تبدیلیوں تک، سیاست کے میدان سے لے کر کھیلوں کے میدان تک، نوجوانوں کی صورت میں افق ارض پاک پر ابھرنے والے ستاروں کی پہچان سے لے کر کالے کرتوتوں کے پردے کھلنے تک، صدر علی وقار غربت اور افلاس سے دو چار لوگوں کی آواز بننے سے لے کر اربوں روپے کے پروٹوکول کے ساتھ گھومنے والے سیاسی نمائندگان کے پردہ فاش کرنے تک، اور گلیوں بازاروں سے لے کر اعلیٰ ایوانوں میں ہونے والے عوام کے قسمتوں کے فیصلے تک، یہ تمام باتیں ہمیں جب پاکستانی میڈیا بتا رہا ہے تو پھر نہ جانے کیوں میرے مخالفین اس کو باعث بگاڑ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کو صدر علی وقار، ان کو یہ ساری باتیں تو نظر آتی ہیں لیکن یہ مباحثہ نظر نہیں آتا، یہ ریکارڈنگ ہو، یہ ٹی وی ریکارڈ جو شو ہو رہا ہے، ان کو وہ نظر نہیں آتا کہ جس سے نوجوان نسل میں ایک مثبت سوچ پروان چڑھے گی۔ ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم پاکستان کی زندہ نسل ہیں، ہاں ہم پاکستانی ہیں۔ صدر علی وقار پاکستانی میڈیا کو باعث بگاڑ کہنے سے پہلے یہ بھول گئیں کہ اخبارات میں چھپنے والے، شائع ہونے والے افسانے، معلوماتی تحریر ان مصنفین کی مرہون منت ہے کہ جنہوں نے اپنے قلم اور علم کی طاقت سے پرورش لوح قلم کا عمل جاری رکھا۔ صدر علی وقار، آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہمارا پاکستانی میڈیا ایک ہی قوم کو گروہ متوازی طبقوں میں بانٹنے والی دیوار کو توڑتا رہا ہے، جبر و استبداد کی جگہ آزادی فکر اور جمہوریت کو متعارف کراتا رہا ہے، ہمارے فکر پر پڑے تالوں کو، جبر کے تالوں کو توڑتا رہا ہے، اور یہ ثابت کرتا رہا ہے کہ ہاں جاگو، اٹھو، ہم پاکستان ہیں اور ہمیں اپنے اس وطن کے لیے کوئی مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ تو اسی لیے یہاں قرارداد پیش کی جا رہی ہے، یہاں تعلیم ملتی نہیں بکتی ہے، اور اس قرارداد کی حمایت کریں گے یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کونسل کے ممبر ہیں، کیسبٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں طلحہ انور۔ صدر علی وقار، یہاں تعلیم ملتی نہیں بکتی ہے، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بولو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ ارے کم سن سنبل کی چیخوں کے مناظر بکتے ہیں، قصور کے بے قصور بچوں کی عصمتیں بکتی ہیں۔ کیوں دلوں میں اتنی نفرت ہے، کیوں نفرت اتنی سستی ہے؟ کیونکہ صدر علی وقار، یہاں تعلیم نہیں ملتی، یہاں تعلیم بکتی ہے۔ صدر علی وقار، میں اپنی مخالف سمت سے آنے والے مقرر سے صرف گزارش کروں گا کہ پاکستان کی 68 سالہ تاریخ سے، صوبوں سے، جمہوریت و آمریت کے ادوار سے علی معین نوازش، عرفت کریم اور محمد عزیر کے علاوہ اس 18 کروڑ عوام سے محض 18 نام پیش کریں کہ جو پیلے اسکول سے نکلے ہو اور نیلے آسمان کی بلندیوں کو چھوا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ نہیں بتا سکیں گے، صدر علی وقار انہیں یاد نہ ہوگا، کیونکہ اگر انہیں مساوات کا سبق یاد ہوتا تو محمد محسن کو تعلیمی اخراجات اٹھانے کے لیے تندور پہ روٹیاں نہ لگانا پڑتی، اگر انہیں یاد ہوتا تو ننھی کہکشاں کو اپنے والد کے کندھوں پر چڑھ کر گلی گلی، محلہ محلہ یہ نہ کہنا پڑتا کہ گردہ برائے فروخت۔ صدر علی وقار، اگر ابابیل کے قول اور اقبال کی قول انہیں یاد ہوتے تو محمد مشرف کو زمین پر بیٹھ کر پرچہ نہ دینا پڑتا، کیونکہ ظاہر ہے کرسیوں پر تو ان کے بچے بیٹھے تھے جن کے ابو کرسی پر بیٹھے تھے۔ صدر علی وقار، یہاں تعلیم بکتی ہے، صدر علی وقار، یہاں تعلیم بکتی ہے، کیونکہ اگر یہاں تعلیم نہ بکتی تو ہر سال 16% نوجوان اپنی ماں کے گہنے بیچ کر تعلیمی اخراجات نہ اٹھاتے۔ اگر یہاں تعلیم نہ بکتی تو شاید پیلے اسکول سے نکلنے والا کوئی شاہ سوار بجلی اور پانی کو مہیا کرتا۔ صدر علی وقار، کوئی ہوتا جو اس مسائل زدہ حالات سے ہمیں نکال دیتا، مگر افسوس، صد افسوس کہ سر
اس لیے بڑا ہے کہ قد اس کا اونچا ہے، قد اس لیے اونچا ہے کہ لاشوں پہ کھڑا ہے۔ ارے انصاف بھی مجبور ہے قانون کے ہاتھوں، انصاف بھی مجبور ہے قانون کے ہاتھوں، تعلیم کا حق امیری کی تجوری میں پڑا ہے۔ اور صدر علی وقار، اس سے بہتر دلیل کیا ہوگی کہ اگر آپ صاحب مال و دولت ہیں تو آپ تو کیا، آپ کے کتے بھی ماسٹرز ان بائٹنگ اینڈ بارکنگ سروسز MBBS کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ قرارداد کی حمایت میں بھرپور دلائل دے رہے تھے یہاں تعلیم ملتی نہیں بکتی ہے طلحہ انور، اور مخالفت میں اظہار خیال کریں گے ڈاؤن میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ عمار حسن۔ یہاں تعلیم ملتی نہیں بکتی ہے۔ جناب صدر، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں کہ میری مخالف سم سے آنے والے امیدوار کی بات سن کر لگتا ہے کہ یا تو انہیں پرائمری اسکول کے بعد اسکول سے نکال دیا گیا تھا، یا میٹرک میں نمبر پڑھانے کے لیے ان سے زائد رشوت کا مطالبہ کیا گیا تھا، تبھی یہ کہتے ہیں کہ تعلیم بکتی ہے، تعلیم بکتی ہے۔ ارے تعلیم کیسے بک سکتی ہے؟ تعلیم تو اپنی معلومات کو اپنے اندر پرونے کا نام ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ سیلف فائنینس کے نام پہ یہاں کالجوں میں داخلے دیے جاتے ہیں، میں مانتا ہوں ڈگریاں بیچی جاتی ہیں، پر تعلیم نہیں بکتی، علم نہیں بکتا، کیونکہ علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو بھی ان اشکوں پہ ہنسے گا چھلس جائے گا۔ جناب صدر، علم نہیں بکتا، علم تو حاصل کیا جاتا ہے، جستجو شرط ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ارے سیلف فائنینس کے پردوں سے باہر جھانک کے دیکھو تو تمہیں ہر قدم پہ میرٹ پہ آنے والے طلبہ آگے نظر آئیں گے۔ ارے میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا لاہور کا وہ طالب علم حمزہ احمد جو دن کو پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا، رات کو موم بتی کی روشنی میں پڑھتا تھا، اور آج لاہور کے بورڈ میں پہلی پوزیشن لا کے کہتا ہے کہ علم کے پجاریوں، تعلیم کے سوداگروں، آؤ دیکھو، خرید سکتے ہو تو خرید لو۔ اگر تعلیم بکتی ہوتی تو ملتان کی وہ 15 سالہ الماس آج نمایاں نمبر لانے کے بجائے آج بھی جھاڑو اور پوچھے کر رہی ہوتی۔ اگر تعلیم بکتی ہوتی تو فیصل آباد کے اس مزدور کا بیٹا آج فیصل آباد بورڈ میں پوزیشن لانے کے بجائے آج روٹیاں لگا رہا ہوتا اور یہ روٹیاں کھا رہے ہوتے۔ جناب صدر، تعلیم نہیں بکتی۔ جناب صدر، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے تو محمدن اینگلو اورینٹل کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا، دکھائی دے گا کہ قیام پاکستان کے وقت بھی نوجوانوں کو تعلیم دی جاتی تھی، بیچی نہیں جاتی تھی۔ ارے مطالعے کو آگے بڑھائیے، وسعت دیجیے تو آپ کو نظر آئے گا اسٹیو جابز نظر آئے گا، جو تعلیمی اخراجات پورے نہ ہونے کی صورت کالج چھوڑ گیا، مگر تعلیم نہ چھوڑی۔ گویا کہتا ہوں، ارے او تعلیمی اداروں، تم کیا مجھے خریدو گے؟ میں تعلیم ہوں۔ جناب صدر، میں آخر میں ان سے کہتا ہوں کہ تعلیم کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس ڈگری ہے، میرے پاس قلم ہے، ان کے پاس کرپشن کا بول بالا ہے، میرے ذہن میں اجالا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر اپنے عالم، انہیں اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں، یہ غروب ہونے والا۔